ہمارے چینل مفتی معظم علی قادری کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف عرض کرنے کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے خوف الہی، یعنی انسان کو اللہ کا خوف ہونا۔ یہ آج کے 5, 7 یا 10 منٹ کے درس میں آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ خوف الہی کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ خوف الہی ایک ایسی چیز ہے جو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے یا اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس میں خوف الہی ضرور ہوتا ہے۔ لیکن پہلی ٹرن میں یہ وضاحت کر دوں، خوف ہمیں بھی اللہ کا ہے اور اللہ کے اولیاء، صوفیاء، درویشوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک مثال سمجھ لیں، اگر یہاں کوئی شاگرد ہے میرا بیٹھا، میں اسے منع کروں کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہیں کرے گا، اس خوف سے کہ اگر میں نے کیا تو استاد مارے گا۔ یہ ایسا خوف ہے جس طرح کا آپ اور میں اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا اگر وہ ہم نے کام کیا تو پھر وہ ہمیں مارے گا، ہمیں سزا دے گا۔ اور دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو بڑا خاص، میں اسے کہوں کہ یار تو نے فلاں کام نہیں کرنا تو وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو امام صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ ولی دوزخ سے نہیں گھبرا کے گناہ چھوڑتا، ولی صرف یہ دیکھتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری اللہ سے ایک دوستی، ایک تعلق ہے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور آپ کی، میری اور درویشوں کی ڈکشنری میں یہ فرق ہے۔ ہم گناہ اسے سمجھتے ہیں جس میں شریعت جسے جائز کہے اسے ہم ثواب کہتے ہیں، شریعت جسے ناجائز کہے ہم اسے گناہ کہتے ہیں۔ لیکن جو درویش لوگ ہیں نا، وہ نفس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کام نفس کہے وہ ناجائز ہے، اور جو کام نفس کہے کہ یہ کرنا چاہیے اس کے الٹ کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ ان کی ڈکشنری میں گناہ ثواب یہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت لوگ ماننے والے تھے۔ اب وہ اسی استثناء میں عمرہ پہ چلے گئے۔ جب عمرہ کر کے واپس آئے تو لوگوں نے کہا یار یہ تو پہلے ہی بڑا نیک اور با کرامت شخص تھا، آپ دیکھو یہ عمرہ بھی کر آیا ہے تو یہ کتنا برگزیدہ بندہ ہو گیا ہے۔ جب وہ عمرہ کر کے واپس تشریف لائے تو پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ایک لمحے اس کے نفس نے کہا یار دیکھ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے کتنی لاج رکھی ہے تیرے عمرے کی کہ لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے سوچا ہو یہ تو نفس خوش ہو رہا ہے، یہ تو میرا اندر کا نفس خوش ہو رہا ہے کہ لوگ مجھے نیک اور اللہ کا ولی اور برگزیدہ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کا مجمع تھا، اب ظاہراً تو اس نے ایک گناہ ہی کیا، اس نے پانی پکڑا اور پینا شروع کر دیا، روزہ توڑ دیا۔ روزہ جب توڑا تو لوگ کہنے لگے یار یہ کیسا بے وقوف شخص ہے، ہم اسے مانتے رہے، یہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، یہ درویش کیسے ہو سکتا ہے۔ جو ہی اس نے روزہ توڑا لوگوں نے کہا یہ درویش نہیں، تو چلے گئے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ دیکھ میں نے اپنے نفس کو راضی نہیں ہونے دیا۔ یہ درویشوں کی عبادت اس طرح کی ہوتی ہے، انہیں خوف بس ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اب سیکنڈلی ہماری باری، تو ہم دیکھیں نا بابا بلے شاہ تھا، اب ہماری شریعت میں یہ گھنگرو پہننا اور گھنگرو پہن کے ناچنا یہ جائز تو نہیں ہے نا۔ اور بلے شاہ بھی کہتا تھا مجھے یہ خیال تھا کہ میں سید ہوں، میں قابل احترام نہیں واجب الاحترام ہوں،
اور مجھے کام وہ کرنا چاہیے جس میں میری عزت ہو۔ کہتا ہے پھر میں نے عورتوں کی طرح ڈانس کیا، اپنے نفس کو مارا۔ میں نے کہا یار راضی نہ ہو، نفس راضی ہو تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہی بلے شاہ نے ظاہراً یہ شریعت کے خلاف کام کیا لیکن فوراً درجہ ولایت نصیب ہو گیا۔ پھر بلے شاہ نے کہا اودا رب نہیں رسدا رب دی سوں جنوں یار منان دا چج ہووے، او جات مکے دی کی پاوے جدا یار نو تکیاں حج ہووے۔ تے ایتے لوڑ نہیں ورد وظیفیاں دی، نہ ہی لمیاں نمازاں دا کام ہے، تے نچنا بھی عبادت بن جاندا ہے، بس نچن دا کوئی چج ہووے۔ اصل میں پہلی بات تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چج سیکھنا چاہیے کہ یار منا لیں، وگرنہ دیکھیے اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں ہر دور میں ہیں، کسی بستی خاص کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہیں، وہ بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی معرفت کا نام و نشان نہیں ملا۔ کیوں؟ بابے بلے شاہ نے کہا تھا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھرا نہیں لبیا نہ کدرے نظارے، شاہ رگ تو بھی اقرب ہے او وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملے جڑا یار تو تن منوارے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی خدا کو پا لیا تھا۔ اب یہ ایک بات سے ڈرتے ہیں، مرشد ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ دوزخ اور جنت سے وہ سائڈ پہ رکھ کے عبادات کرتے ہیں۔ آپ دوسری طرف آپ اور میرے جیسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ یہ بات جنت میں لے جائے گی، یہ بات جہنم میں لے جائے گی، اگر آپ اللہ کے خوف سے اور میں کوئی گناہ چھوڑے تو اللہ اس کا بدلہ کیسا عطا فرماتا ہے، سنیے گا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی، وہ عورت کہیں قافلے پہ گئی تو وہ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے اس قافلے پہ چل دیا۔ اب کہیں پہ رات بڑی قافلے نے پڑاؤ کیا، سارے لوگ سو گئے تو وہ اٹھ کے اس عورت کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا مجھے قافلے سے کوئی غرض نہ تھی، میں تو تیری محبت میں ساتھ ساتھ چلتا آ گیا ہوں اور بمشکل اب تیرے پاس پہنچا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو بقیہ رات ہے میں تیرے ساتھ گزاروں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اگر تو میرا اتنا ہی دیوانہ ہے تو رات گزار لے میرے ساتھ، لیکن ذرا دیکھ باہر کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ باہر گیا، اس نے سب پہ نظر ماری، اس نے کہا اطمینان ہے سارے سو رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایک خدا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا اگرچہ سارے سو گئے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس بات کی اس عورت نے اس کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ اس نے فوراً اللہ کی خوف سے گناہ چھوڑا اور خیمے سے باہر نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی روایت سے، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، امام غزالی نے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کسی کو خواب میں ملا تو کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کون سی بات تیرے کام آئی؟ فرمایا عبادت کام نہیں آئی، اس کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ جب انسان اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی کل کائنات پوری زندگی کے گناہ بخش رہا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں وہاں سے تو یہی آواز آتی ہے تو کسی بہانے تو آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے۔ اب بندہ ہی رجوع نہ کرے مالک کی طرف۔ اب دیکھیے گا ایک اور بات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، کوئی نوجوان لڑکا نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا، تو میں نے فضائل صحابہ میں پڑھا ہے کہ کوئی عورت اس لڑکے کی دیوانی ہو گئی۔ ایک دن اس نمازی نوجوان لڑکے کو عورت نے زبردستی پکڑ کے اپنے گھر میں داخل کر لیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی قسم کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی جب اس نے بات کی تو عورت نے زبردستی کی کوشش کی۔ جب عورت نے زبردستی کرنا چاہی تو اسے یکدم خوف الہی اس پہ طاری ہو گیا۔ اس لڑکے نے اللہ کے ڈر سے اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کی جان نکل گئی۔ وہ لڑکا نوجوان فوت ہو گیا خوف الہی سے۔ جب اس کی میت کو اٹھایا، واقعہ تو پورے علاقے کو پتہ چل گیا کہ اس کی
جو فوت ہے ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی ہے موت. تو جب اس کی قبر پہ لوگ کھڑے تھے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خلیفہ، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں میں عمر گواہی دیتا ہوں نیک لوگوں کو اللہ ایک جنت عطا کرتا ہے، اس نوجوان کو اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی جائیں. اب وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جی اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میرا خوف رکھے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. یہ خوف الہی اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر یہ غالب رکھے ہر وقت کہ اب یہ غلط کرنے لگا ہوں، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے. جب اس کی ناراضگی سے گناہ چھوڑیں گے تو اللہ اس طرح انسان کی کائنات بدل دیتا ہے. ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ بھی واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اور یہ بھی بالکل امام غزالی نے ہی مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا بڑا امیر، اس کے پاس ایک نوجوان عورت آئی، کہنے لگی کہ گھر میں بہت افلاس ہے، غربت ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم امیر ہو تھوڑی سی مہربانی کرو، بچے ہمارے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی. وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں تمہاری غرض پوری کر دیتا ہوں، میری یہ شرط ہے کہ تم میری ایک غرض پوری کرو. تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں ایک رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اگر تو گزارے تو میں تجھے جتنا مال کہتی ہے دے دیتی. اب اس عورت نے ایک لمحے کہا کہ نہیں یہ گناہ ہے، میں نہیں کروں گی. جب باہر نکلی تو پھر اسے بچوں کی بھوک اور پیاس یاد آ گئی. میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں. دیکھیے مائیں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی. وہ عورت جو ایک لمحہ کے لیے بھی تیار نہیں تھی، صرف بچوں کی بھوک یاد آئی تو گناہ کے لیے تیار ہو گئی. اب جو ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کچھ غیرت ہمیں بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کبھی بے حیائی سے پیش نہیں آنا چاہیے، کبھی ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ماں اور باپ ایسی بے لوث محبت کرنے والے ہیں، یہ اپنا جسم اپنے جان فنا کر دیتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. اور ادھر اولاد ہے نوجوان، جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اگر تو کبھی دیکھتا نا انہوں نے کیا کیا ہے تو تیری چیخیں نکل جائیں. اب آپ توجہ فرمائیں، وہ عورت جس نے یک دم کہہ دیا یہ گناہ ہے میں نہیں کرتی، جو ہی اسے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس یاد آئی تو اسے سب کچھ بھول گیا اور وہ جسم فروشی کے لیے بھی تیار ہو گئی کہ میں اپنا جسم بھی بیچ دوں گی لیکن بچوں کو کھانا ضرور کھلاؤں گی. جب وہ عورت اندر گئی تاجر اس کے پاس آیا تو وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی. غیرت والی عورت تھی. جب وہ کانپنے لگی تو اس نے کہا تو بھی جوان ہے میں بھی جوان ہوں، اگر مجھے لذت آئے گی تو تجھے بھی لذت آئے گی، تو اب خوف کس بات کا ہے؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اس نے کہا خوف اس مالک کا آ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ بندہ میرا گناہ کر رہا ہے. اب وہ جو تاجر تھا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی برائی کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھ دیتا تھا کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، آج میں نے یہاں زنا کیا ہے، آج میں نے یہاں شراب پی ہے. وہ سارے گناہ لکھتا رہتا تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ عورت اللہ سے ڈر رہی ہے تو اس نے سوچا یار یہ ناقص العقل عورت ہو کہ اللہ سے ڈر رہی ہے، اور عورت کی عقل اتنی نہیں جتنی مرد میں عقل ہوتی ہے، تو مجھے تو زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کی نسبت. اب اس تاجر نے یہ سوچا اور گناہ چھوڑ دیا. اب وہ پیچھے ڈائری پہ لکھ کر آیا تھا کہ میں نے اس عورت سے گناہ کر دیا ہے. اس نے کہا جب کیا نہیں تو جا کے ڈائری پہ لکیر لگا دوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا. وہ تاجر کہتا ہے جب میں نے ڈائری کھولی تو اس میں ایک گناہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، میرے مٹانے سے پہلے فرشتے نے آ کے مٹا دیا تھا. بس آپ کو بات یہ سمجھانا تھی کہ بندہ ایک گناہ اگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس شخص کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے جو اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب وہ مالک ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. اب دیکھنا ہم والدین کا پیار جو ہے نا یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ آخری بات ہے، آخری الفاظ ہیں، توجہ فرمانا. والدین اتنی محبت بچوں سے کرتے ہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو اس محبت کو کیسے بیان کریں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ سانس دے رہا ہے، وہ کھانے کے لیے دے رہا ہے، اس نے تندرستی دی ہے، اس کو اللہ کہتا ہے میری نعمتوں گنو تم گن ہی نہیں سکتے، گنتیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی نعمتیں. اب وہ اتنا پیار کرنے والا
اگر ہم مجھ سے بھی وفا نہ کریں، اس کا کہنا نہ مانیں، اس کی بات پر پورا نہ اتریں، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرو اللہ کا خوف دل میں رکھ کے گناہوں کو ترک کر کے رکھو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔